مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ہو آج کے اس نئے دن کے لیے جو ہماری زندگیوں میں بخش دیا، اور آج ہم اپنے دن کا آغاز خدا کے کلام سے کریں گے، اس کی ستائش سے کریں گے۔ ایک چھوٹا سا کورس میں گاؤں گی، اور پھر اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں سے آج کی ایک آیت دیکھیں گے جو دانیل کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8 آیت ہے۔ اس پر کچھ دیر کے لیے غور کریں گے۔ مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، جو لاکھوں میں پیارا ہے، اس جیسا اور کہاں۔ ہالیلویا میں گاؤں گا جب جاؤں گا آسمان، تب تجھی کو میں دیکھوں گا، خوش رہوں گا ہر حال۔ آمین۔ آپ کے ذریعے تبدیلی۔ خدا کے کلام میں سے جو آج ہم آیت پڑھنے والے ہیں، اس کا جو مضمون ہے وہ ہے آپ کے ذریعے تبدیلی۔ آپ کے ذریعے سے تبدیلی کیسے پیدا ہوگی؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک مثال دیکھیں گے، اور پھر ہمیں بہتر طور پر سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے ہماری زندگیوں سے تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے دوسروں کے لیے۔ دانیل پہلا باب اور اس کی 8 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ آمین۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ خدا جس نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا اور اپنا پاک روح بخشا، آپ کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا نے آپ کو اس موجودہ مقام میں جہاں آپ ہیں کیوں رکھا ہے؟ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات بے مقصد رونما نہیں ہوتے، ان میں خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ خدا نے آپ کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دانیل نے وقت کے ساتھ آنے والی آزمائشوں کو اپنے اور خداوند کے رشتے کے درمیان آڑے نہیں آنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی زندگی سے خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام باتوں میں خدا کا فرمانبردار ہو۔ اس دور کی دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا دانیل نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کا حکم ماننا خدا سے غداری کرنے کے برابر ہے۔ بہت دفعہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو چن لیتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، اور کئی دفعہ میں ہم خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ دانیل نے اپنے زندگی میں خدا کو کیا درجہ دیا، تو پھر خدا نے بھی اس کو بہت سی برکات سے مالا مال کیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی جگہ پر ہم نے خدا کو پیچھے چھوڑا اور اس دنیا کو آگے رکھا۔ جو تاریخ ہے وہ مسیحی مرد و خواتین کے ایمان کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، جو یہ جانتے تھے کہ خدا ان کے وسیلہ سے اپنی بادشاہی کے لیے بڑے انوکھے کام کرے گا۔ انتہائی سنگین وقت پر خدا نے تدبیر کر کے آستر کو بادشاہ کے دربار میں پہنچایا تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی جان بچا سکے۔ آستر 4 باب اور اس کی 14 آیت میں آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا۔ خدا نے اپنی حکمت عملی سے یوسف کو مصر میں فرعون کا طاقتور مشیر بنایا تاکہ یعقوب اور اس کے خاندان کو خشک سالی کی تباہ کاری سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پیدائش 41 باب اور اس کی 39 اور 40 آیت۔ کیا آپ اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، یا کیا آپ خدا کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو استعمال کرے تاکہ آپ کی زندگی کے ذریعے موجودہ جہان میں تبدیلی آئے؟
خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے اپنے مقصد اور آپ کی زندگی کے لیے اپنی مرضی کو ظاہر کرے، تاکہ آپ بھی بہتوں کے لیے تبدیلی کا باعث ٹھہر سکیں۔ اگر آج آپ خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیں گے تو خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوگی، اور وہ تبدیلی آپ کے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں میں بھی ظاہر ہوگی۔ تو اگر آپ آج ایسا کریں گے تو ضرور ہوگا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر خدا کی برکات بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ اگر خدا زندگی میں نہیں ہے تو برکات بھی نہیں، اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ کی زندگی میں برکات بھی ہیں۔ سو ضرور آج خدا سے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، تو مجھے تبدیل کر، جہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطیاں میری معاف کر، اور مجھے اس لائق بنا کہ میں تبدیلی کا باعث بن سکوں۔ خدا جس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے، آمین۔